جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ کل کا جو عمل دہرایا گیا اور ایک غیر جمہوری انداز کے اندر منتخب حکومت کو منتخب ایوان سے ہوئے وزیر اعلیٰ کو جس طرح انتہائی غیر ذمہ دارانہ، غیر آئینی، غیر قانونی اقدام کے ذریعے رات کے اندھیرے میں ڈی نوٹیفائی کیا گیا، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی، پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، جمہوری ادارے کے اوپر حملہ کرنا، آپ نے جمہور کی طاقت کی نفی کی ہے۔ اپوزیشن نے اور گورنر نے، جو کہ بڑا قابل احترام ایک میں سمجھتا ہوں عہدہ ہے، لیکن انہوں نے اس عہدے کو متنازع بنایا ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے، ایک غیر منتخب شخص نے، گورنر نے ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو اور پوری اسمبلی کے استحقاق کو بھی مجروح کیا ہے، اپنی ذات کی تسکین کے لیے پورے صوبے کو ہجان کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ 12 کروڑ کی عوام پوچھتی ہے کہ جن کے پاس مینڈیٹ ہے، جو کہ آئین اور قانون کے مطابق اور اسمبلی کے رولز اور پروسیجر کے مطابق جن کو حق حاصل ہے کہ انہوں نے حکومت کرنی ہے یا حکومت سے باہر جانا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسمبلی کی طاقت کو انڈرمائن کیا ہے، ممبرز کی طاقت کو، جو کہ عوام اپنے ممبرز کو دیتی ہے اور ممبرز اس طاقت کے ذریعے، اس اعتماد کے ذریعے، اس ووٹ کے ذریعے اسمبلی کے اندر آ کر قانون سازی کرتے ہیں، اس کو انڈرمائن کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، ہمیں تو 58(2)B کی یاد تازہ کر دی کہ جب ایک ڈکٹیٹر اس پاور کو ایکسرسائز کرتا تھا اور رات کے اندھیرے میں منتخب حکومت کو گھر بھیج دیتا تھا، انہوں نے بھی 58(2)B کی طرح ہی ایک شب خون مارا ہے، جس کے تحت رات کے اندھیرے میں انہوں نے منتخب حکومت کے منتخب وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے۔ جناب اسپیکر، رات چیف سیکرٹری کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سامنے لایا جائے کہ اس سے کس طرح سائن کروائے گئے ہیں، کون اس کے پاس گیا تھا سائن کروانے کے لیے، کس نے چیف سیکرٹری کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ سامنے لایا جائے، عوام کو پتا چلے کہ ان کے ووٹوں کو کس طرح سے اس کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، مجروح کیا جاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اگر آپ نے اس ملک میں امنیت رکھنی ہے تو بسم اللہ اعلان کرے کہ ملک امنیت کی طرف جا رہا ہے، اگر آپ نے اس ملک کے اندر جمہوریت رکھنی ہے تو پھر جمہوری اقتدار کی آپ کو قدر کرنا پڑے گی، آئین کے آگے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ اگر آپ اپنے آپ کو آئین کے آگے سرنڈر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئین سے بالاتر ہیں۔ میرا سوال ہے کہ کیا اپوزیشن اس حد تک چلی گئی، ان کو عوام کے حالات کا نہیں پتا؟ 7 ماہ پہلے کیا ہوا کہ جمہوری حکومت کو نوٹوں کی چمک کے ساتھ فارن ایجنڈے کے تحت اس حکومت کو گھر بھیج دیا گیا۔ آج ملک کے اندر انتشار ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، مہنگائی زوروں پر ہے، فیکٹریاں بند ہیں، بے روزگاری عروج پہ ہے، غریب آدمی خودکشی پہ مجبور ہے۔ میرا وفاقی حکومت سے سوال ہے
کہ 7 ماہ پہلے جو مہنگائی تھی اس سے آج 100 گنا مہنگائی زیادہ ہے. یہ پاکستان کی واحد اپوزیشن ہے. جو ہم ادھر بیٹھتے تھے تو ہم کہتے تھے الیکشن کراؤ, حکومت کہتی تھی ہم نہیں کرواتے. آج ہم کہہ رہے ہیں حکومت میں ہوتے ہوئے کہ الیکشن کراؤ, اپوزیشن کہتی ہے نہ کراؤ. ان کو پتا ہے کہ 17 جولائی کو عوام نے پاؤں سے جوتے نکال کر ان کو جو ٹھوکا ہے ان کو سمجھ آ گئی, وفاق میں بیٹھی حکومت کو سمجھ آ گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 16 اکتوبر کو عوام نے پھر دوسرے پاؤں سے جوتا نکال کر پھر ٹھوکا ہے. پھر ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے. اسی لیے یہ اپنے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. جناب عذاب نازل ہوا نواز شریف کی شکل میں تو چھانگا منگا آ گیا, بے نظیر کی شکل میں ہوا تو میریٹ آ گیا, ان دونوں کی شکل میں ہوا تو سندھ ہاؤس آ گیا, ان کی شکل میں ہوا تو رائل سوئس آ گیا. جناب اسپیکر, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اس طرح کے معاملات ایک جمہوری حکومت کے اندر ہوتے ہیں, کسی مہذب معاشرے کے اندر, جمہوری ملک کے اندر, کیا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں؟ پوری دنیا میں پاکستان کے نام کو بدنام کرنے میں ان دو خاندانوں کا جناب چیئرمین, ان 2 خاندانوں کا نام ہے, ان 2 خاندانوں کا قصور ہے. انہوں نے ہمارے مہذب معاشرے کے اندر غیر مہذب حرکتیں کرتے اس معاشرے کا چہرہ بگاڑ کے عوام کو سڑکوں پہ نہ آنے دیں. ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملنی. عوام نے ان کو گھروں سے پکڑ کر باہر نکالنا ہے اور پھر ان کا بندوبست کرنا ہے, اور پھر انہوں نے ادھر ہی بھاگنا ہے جہاں پر انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں. تم کس غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر آئے ہو وہ سامنے رکھو. تاریخ جب لکھی جائے گی تمہیں ننگا کرے گی کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا تھا اور تم لوگوں نے ایک برونی سازش کے ذریعے پاکستان کو دوبارہ سے کشکول اٹھانے والا ملک بنا کر رکھ دیا ہے. پاکستان کی غریب عوام کا نہیں سوچا, تم نے صرف سوچا ہے اپنی اولادوں کا سوچا ہے, اپنی کرپشن کی کمائی کا سوچا ہے, اپنی منی لانڈرنگ کا سوچا ہے, اپنے کیسز کا سوچا ہے. تم لوگوں نے یہ نہیں سوچا, اپوزیشن نے اور وفاق میں بیٹھی حکومت نے, کہ غریب آدمی جس کو 2 وقت کی روٹی چاہیے تمہارے دور کے اندر وہ بھی بھوکی مر رہی ہے, اور تمہاری اولادیں اربوں خربوں روپیہ کھا کے بھی ڈکار نہیں مار رہی ہیں, سمندر پی کر بھی ان کے لب خشک ہے. جناب ہمارے وقت میں عالمی مارکیٹ کے اندر تیل کی قیمتیں $117 فی بیرل تھی. عمران خان نے پیٹرول کی قیمت $150 رکھی, ڈیزل کی قیمت 145 رکھی. آج دنیا کے اندر تیل کی قیمت $74 فی بیرل ہے, اور پاکستان کے اندر ڈیزل اور تیل کی قیمتیں $250. کیا یہ عوام کا ریلیف دے رہے ہو؟ کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہونے دینا چاہتے. یہ ایک فورن ایجنڈا ہے. جناب اسپیکر, آج میری بات لکھ لیں, میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ملک کو جس طرف لے کے جایا جا رہا ہے, آج اسلام آباد کے اندر دھمکا ہوا ہے, بنو کے اندر کیا حالات ہو گئے, کے پی کے اندر, یہ بیرونی ایجنڈا ہے. آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وفاقی حکومت کٹ پتلی ہے, عوام کی نمائندہ نہیں ہے, یہ امریکی نواز حکومت ہے. آئی ایم ایف او, ورلڈ بینک کو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو, ان کو پتہ ہے کہ وفاق میں بیٹھے حکمران چور ہیں, ڈاکو ہیں,
मनी लॉन्ड्रर। उन्हें पता है कि इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। उन अदारों को पता है, उन मुल्कों को। आज ये केस माफ करवा के समझते कि नहा धो के आगे, और फिर ये अवाम का इसी तरह खून चूसेंगे, ये शब खून मारेंगे। इन्हें शब खून मारने की पुरानी आदत है। इन दो खानदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। 85 से लेकर सन 2000 तक जनाब स्पीकर, और उसके बाद 8 से लेकर 18 तक इन्होंने इस मुल्क की दौलत लूटी है। इस मुल्क को इस नहज पर ले आए हैं कि ये कहां से खुद शुरू हुए और मुल्क कहां था। मुल्क नीचे आता गया, इनकी जाती दौलत ऊपर जाती रही। इनका जीना मरना इस मुल्क में नहीं है। इनका इलाज बाहर है, इनकी जायदाद बाहर है, इनकी औलादें बाहर है, इनका खाना पीना बाहर है, इनकी शॉपिंग बाहर है। हमारे ऊपर अगर आजादी की कीमत देके इस तरह की आजादी लेनी थी तो वो बेहतर थी। हमें पता तो था कि ये गोरे हैं, ये बाहर से हैं, हम पे हुकूमत करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं, उनके खिलाफ हम आजादी ला ले। पीछे अपनी शक्ल वाले गोरे, बुरी नीयत वाले यहां पर छोड़ के चले गए दो खानदान का एहसास नहीं। क्या कौमी असेंबली के अंदर नैब की जितनी भी अमेंडमेंट थी, क्या इन्होंने ये अमेंडमेंट की कि गरीब आदमी मुश्किल में है उसके लिए करते हैं, उसके लिए कोई तरमीम करते हैं कि उसको रिलीफ किस तरह से मिलेगा। गुनाह बख्शवाने के लिए नैब की तरमीम की है, FIA के अफसरों को फारिग कर दिया है, कई दुनिया में नहीं रहे, कईयों को दुनिया से बेगार दिया। काबिल थे, तुम तो बहुत कुछ कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजर्बाकार टीम है, और तुम्हारी तजर्बाकार टीम ने अवाम की हड्डियों से गूदा तक निकाल के बाहर रख दिया है, हड्डियां तक पीस दी हैं, अवाम की 2 वक्त की रोटी छीन ली है।